حوض کوثر کا بیان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر طول و عرض میں مہینے کی مسافت کا ہے۔ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور پینے کے برتن جیسے جام، پیالہ وغیرہ اس کے ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے۔ جس نے اس میں سے ایک دفعہ بھی پی لیا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ استغفار کے لیے افضل ترین دعا کون سی ہے؟ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے افضل استغفار یہ ہے کہ ترجمہ، اے اللہ تو میرا مالک ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے مجھے کو پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے قائم ہوں۔ میں نے جو برے کام کیے ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیرے احسان اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا، جس نے اس دعائے استغفار کو اس پر یقین کرتے ہوئے دن میں پڑھا اور اس روز وہ شام سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعے کے دن مثلا غسل جنابت کے خوب اچھی طرح غسل کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے تو گویا اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک گائے صدقے کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک سنگوں والا مہڈا صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک مرغی صدقے میں دی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلے تو اس نے گویا ایک انڈا صدقے میں دیا۔ بس جس وقت امام خطبہ دینے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے اندر آ جاتے ہیں اور ثواب کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور جو ذکر نہ کرے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میری بھلائی اور حسن کا معاملہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرا باپ۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت۔ سیدنا ابو شیخ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس سے تکلیف اٹھاتا ہو۔ کم آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم عمر والا بڑی عمر والے کو اور چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو اور کم آدمیوں کی جماعت زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ صلح رحمی کا بدلہ۔ سیدنا ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلہ چکائے یعنی احسان کے بدلے احسان کر دے، بلکہ صلح رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا چھوڑنے والا وہ ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے۔ جان پہچان ہو یا نہ ہو سب کو سلام کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا کون سا کام بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور جس کو تو جانتا پہچانتا ہو اور جس کو نہ جانتا پہچانتا ہو غرض سب مسلمانوں کو سلام کرنا۔ تکلیف یا مشکل کے وقت دعا مانگنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا تحمل والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے، سبحان اللہ۔